اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ یہ اس سے پچھلی آیت میں بات آئی کہ یہ اختلاف کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، بغض و عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے اختلاف کیا آپس میں اور کفر کیا۔ اہل کتاب اور مشرکین، اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین نے کفر کیا علم آ جانے کے بعد۔ آگے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں دین کو خالص کرتے ہوئے اور اللہ کی طرف یکسو ہو کر کے۔ اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، پورا کا پورا دین رب العزت کے لیے کر کے اسی کی عبادت کریں۔ اگلے جملے میں ہے وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی ذالک دین القیمہ، یہی دین صحیح، سیدھا دین ملت ہے، سیدھی ملت ہے، سیدھا دین ہے۔ ملت بمعنی دین۔ اب اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کرے کہ دین کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں، تو کیا نماز الگ ہے دین سے؟ یعنی کہ اور بھی عبادتیں ہیں نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ۔ سب سے پہلا جملہ یہ کہ خالص کر لیں اللہ رب العزت کے لیے، کوئی بھی چیز خالص کر لیں اللہ رب العزت کے لیے، جو کریں اللہ رب العزت کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہ کریں۔ ہم اپنی زندگی کے پورے اپنی زندگی کے تمام مراحل کو دن کے 24 گھنٹہ میں ہر وقت کو اپنی عبادت بنا سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ صرف ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، کسی سے بات کرنا، روزی روٹی حاصل کرنا، یہ سب کی سب عبادتیں ہو جائیں گی اگر ہم اللہ رب العزت کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے اور اس کے دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہ کاروبار، یہ کھیتی باڑی، یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ کوئی بھی عمل ہماری عبادت بن سکتی اور بن جائے گی انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں۔ اب کوئی بھی عبادت، کسی سے سلام کرنا، کسی سے بات کرنا، کسی کی سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا، یہ اگر اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں تب تو وہ ہماری عبادت بن جائے گی، اور یہی ہوتا ہے دین کو خالص کر کے، دین کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کر دینا۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر صدقات اور خیرات بھی کرتے ہیں اور اس میں بھی ہم اپنے دین کو خالص کر کے نہ کریں گے تو وہ صدقات اور خیرات ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، روزہ ہماری منہ پر مار دی جائے گی۔ میں ایک مثال دے دوں آپ کو۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے درمیان میں کیا ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں تو کوئی دیکھ لے؟ یا کسی کو دکھلا کر کے یا چھپا کر کے؟ یہ خیال آتا کہ چھپا کر کے دینا بہتر ہے یا دکھلا کر کے، ظاہر کر کے دینا بہتر ہے؟ چلیے ایک بات۔ دوسری بات، کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کیا بہتر سمجھ کر کے دیتے ہیں یا خراب سمجھ کر کے دیتے ہیں؟ مان لیجیے فصل کٹ کے آنے والی ہے، ابھی کچھ نکالیں گے آپ غلہ وغیرہ، وہ کون سا دیتے ہیں آپ؟ اچھا والا یا وہ جس کو کیا کہتے ہیں وہ پہیا؟ اچھا والا دیں گے یا پہیا دیں گے؟ دیتے وقت کیا دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں؟ تو وزن برابر ہونا چاہیے، 1-8 کلو زیادہ ہو جائے یا لے جاؤ ایک بوریا پورا آؤ، کیا سوچ کر کے دیتے ہیں؟
مقصد کیا ہے آپ کا؟ صرف ذمہ داری نبھانا یا اس کا مقصد حاصل کرنا، جس کا جو مقصد ہے تزکیہ، طہارت؟ کیا مقصد ہے آپ کا؟ یہ تمام چیزیں اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کرتے ہیں تو بہتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ ہاں ایک بات اور آ جاتی ہے، دین کو خالص کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے مجھے ایک گلاس پانی پلا دیا، کسی موقع پر آپ نے سر محفل کہہ دیا کہ ارے مولوی صاحب پیاسے مرت رہے تو ہم ایک چمچ پانی ٹپکائے رہے۔ ارے مولوی صاحب ہو یا بپا ہو یا خاندان کا کوئی ہو یا سماج کا کوئی ہو، یہ آپ کے دل میں اگر بات ہے کہ کسی موقع پر آپ کہہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تکلیف دے کر کے، احسان جتلا کر کے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، من طیبات ما کسبتم، جو تم کماؤ اس میں سے بہتر کا مفہوم یہ ہے کہ ایک تو وہ چوری چکاری والا، دو ٹن مارو اللہ دے گا والا معاملہ نہ رکھیں، حلال روزی کی ہو، اور دوسری بات ان حلال روزی میں سے جو بہتر آپ سمجھتے ہو اپنے لیے وہ دینا ہے آپ کو۔ کیوں؟ تاکہ سامنے والا آپ کا شکریہ ادا کرے؟ نہیں، سامنے وہی تطعمون الطعام علی حبہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم آپ کو اگر کھلاتے ہیں، ہم آپ کو اگر پلاتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں لوجہ اللہ، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ کا ارادہ نہیں کرتے کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں، ہمیں اس کا بدلہ دیں، نہیں، آپ نہیں سلام کرتے نہ صحیح، لیکن آپ جانتا، میں جانتا ہوں، میں میرے دل میں جانتا ہوں کہ آپ ضرورت مند ہے، ضرورت مند اس کی تکمیل کر دو بھائی، بعد میں شکریہ ادا نہ کروں، آپ کو گالیاں دیتا پھروں، کر دیجئے آپ۔ اب تو کہتے ہیں کہ دنیا میں بہو یہ نہیں یک کئی ٹھو ہیں، نیکی کماک بہت ذریعہ، نیکی کمانے کا ذریعہ تو بہت ہے، صحیح ہے، لیکن یہاں بہتر، وہ بہتر اور افضل، ان دونوں میں بھی تمیز کرنے کی کوشش کریں۔ باتیں کیا آتی ہے؟ دین اللہ کے لیے، کسی کے دکھلانے کے لیے، یہی بات آتی ہے کہ بہتر کیا ہے۔ یہ جو کہہ دیتا ہے نا کہ ارے بہو یہ مدرسہ، یہ مسجد ہے، نیکی کماک بہت راستہ، غلط ہے۔ افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی کہہ چکا کہ ایک نیکی کے لیے بندہ ترس جائے گا، بہتر سے افضل پر جائیں گے وہ نیکی مل جائے گی آپ کو، افضل کی طرف جائیں گے نیکی مل جائے گی۔ تو اور دیگر امور جنہیں ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو تسلیم کرتے ہوئے اگر عمل انجام دیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو وہ ہمارا دین بن جائے گا، اور یہ دین اللہ رب العزت کے خالص ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یکسو ہو کر کے، وہ ابراہیم علیہ السلام یکسو ہو کر کے جب عمل کیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی کی اتباع اور پیروی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ملت ابراہیمی کی اتباع اور پیروی کرو۔ کیوں؟ کچھ نہ کچھ تو خصوصیت رہی ہوگی۔ ہمارا چھوٹا سا عمل، ہم نماز پڑھنے آتے ہیں نا، نماز پڑھنے، یہ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں یا کسی اور کے لیے پڑھتے ہیں؟ بات آ جاتی ہے۔ نہ جانے کتنے نمازی ایسے ہیں جب رشتہ داری میں جائیں گے نا تو کہیں گے کہ ارے وہ مسجدیہ کہاں ہے، ہو اذان کے ٹائم میں ہوا کہ نہیں ہوا۔ کوئی رشتہ دار دروازے پر آ گیا تو اس کو لے کر کے آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اس کو لے کر کے آئیں گے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ ہاں وہ نمازی آدمی ہے۔ یہاں آنے کے بعد، یہاں نماز پڑھنے کے بعد، یہاں سے نکلنے کے بعد رویہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اوپر احسان جتلاتے ہیں کہ ارے تو نماز نہ ہی پڑھا تھا یار، تو نماز نہ ہی پڑھا کرو بھاؤ۔ کیوں؟ کیا مقصد کیا ہے آپ کا کہنا؟ آپ کا مقصد کیا ہے کہنا؟ وہ مقصد تھوڑی سی باریک سی لکیر ہے کہ آپ جتلانا چاہتے ہیں اس کو نماز پڑھتے ہیں، یا آپ اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بابو نماز پڑھا کرو؟ مقصد کیا ہے آپ کا کہنا؟ میں کہتا ہوں کہ میں 3 بجے اٹھتا ہوں، اور یہ باتیں بار بار کہتا ہوں، کیا میں یہ جتلانا چاہتا ہوں کہ میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ ارے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم آئی جائے تھے، کسی سے کہہ کر کے آپ کا مقصد کیا ہے؟ جتلانا، بتلانا؟ یہ دین خالص نہیں ہو رہا ہے، دین خالص نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے
دین کو خالص کریں. من صلی یرائی فقد اشرک، بات یاد آ گئی، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا. نہ کرو یار، وہ چلے گا، ایک مرتبہ نہ کرو وہ چلے گا، لیکن دکھاوے کے لیے نہیں چلے گا. وہ اللہ رب العزت ممکن ہے معاف کر دے، لیکن اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرے گا. من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ کا کیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. نہ کرو، کہتا رہا ہوں نہ کرو، چلے گا، لیکن دکھاوے کے لیے نہ کرے. وہ کہتے ہیں نا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سورہ اخلاص نام ہے اس کا، کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے تمہاری عبادت سے. اللہ رب العزت کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. جو کریں عبادت، چھوٹا کریں زیادہ کریں، کم کریں زیادہ کریں، جو بھی کریں اللہ رب العزت کے لیے کریں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، یکسو ہو کر کے اخلاص کے ساتھ دین کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کر کے عبادت کا حکم دیا گیا تھا. اور یہی حکم ہمارے لیے. الہ العالمین سے دعا کی بار الہ ہمیں اپنی تمام عبادتوں کو اللہ رب العزت کے لیے خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے دل میں ہمیں رب العزت ریاء و نمود کا جو کیڑا ہے رب العزت اس کو مارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں صحیح معنی مسلمان بندہ مومن بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.